رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, ابراہیم کیا کر رہے ہیں. فرشتوں کو رہا نہیں گیا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے, وہ فوراً چیخ پکار اٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, زور زور سے پڑھ رہے ہیں فرشتے. اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا کیا چاہتے ہیں فرشتے؟ زبان حال سے, زبان حال سے کہنا یہ چاہتے ہیں, اے پروردگار یہ کیسا منظر ہے, اتنے سالوں تک رو رو کر جس بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا اور اس بچے کو قربان کرنے کا آپ نے حکم دیا. تاریخ میں اگر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا, بہت بڑا آگے چل کر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پروردگار ذرا اس پر توجہ دیجئے, نظر ثانی کیجئے, اس پر کیا کیجئے, نظر ثانی. جیسے باپ کبھی ناراض ہو کر چلو باہر, تو ماں نظر ثانی کرنے کو کہتی نہیں کہتی, چھوڑو جی. ماں کیا کہتی ہے, چھوڑو جی. بعض مطلب الٹا ہوتا ہے, ماں ناراض ہو جاتے, باپ چھوڑو جی چھوڑو جی. دونوں جلاد نہیں بن جانا, پھر اولاد ذبح ہو جائیں گے. بھئی یا تو کوئی نہ کوئی تو سفارش کرے, بھئی ماں ناراض ہو گئی تو باپ سفارش کرے, باپ ناراض ہو گئی تو ماں, دونوں ناراض ہوئے تو بچے کہاں جائیں گے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, میرا ایک شاگرد انتقال ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دونوں ناراض. ہم لوگ اساتذہ ہیں, بھئی اساتذہ کبھی کسی پر ناراض ہو گئے تو ماں باپ تسلی دینا, چلو بیٹا کیا بھی نہیں, حضرت ناراض ہو گئے, کیوں ناراض ہوئے. ابا ناراض ہو گئے تو امی تسلی دینا, چھوڑو بیٹا تمہیں غلطی کرے گا کچھ نہ, ابا ڈانٹے چھپ کے کیا ڈانٹے نہیں. اب امی ناراض ہو گئے تو ابا تسلی دینا. سب ناراض ہوئے تو بچے کہاں جائیں گے. ابھی کوئی نہ کوئی پناہ گاہ تو ہونا چاہیے بچوں کو. اب یہاں حضرت دیکھ رہے ہیں بھئی امی بھی راضی, چلو قربان کر دیجئے, ابا بھی راضی, چلو قربان کر دیتا ہوں, بیٹا بھی راضی, چلو قربان ہو جاتا ہوں. کون کرے سفارش اللہ کے پاس؟ کوئی نہ کوئی کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے, اللہ فرشتے تو حساسیت رکھتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کے تابع دار سب مل کر اللہ کی تکبیر, یا اللہ. اللہ تعالیٰ, ارے کیا قصہ. تو قصہ یہ کہ ذرا توجہ دینا چاہتے ہیں. توجہ تو اللہ دے ہی رہا ہے, لیکن کچھ سفارش, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس کوئی لینے کے لیے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل والوں سے کہتے, کوئی ہے بھائی جو اس کے حق میں سفارش کرے. تو آپ نے فرمایا, کوئی مجھ سے مانگے میں دیے بغیر تو نہیں رہتا, ضرور دیتا, لیکن اگر تم یہ کہتے حضرت کوئی حضرت بہت دور سے ذرا آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں, چلو بھی میں دعا دے دیتا ہوں, تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا. تو فرشتے, جیسے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دشمن ہیں, تو اس فرشتے ہمارے ہمدرد ہیں. جب تکبیر پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا, اوہو سفارش چل رہی ہے, میرے اس امتحان پہ تخفیف کے لیے سفارش چل رہی ہے. نہیں, جیسے کہا جائے ذرا ہلکا امتحان لو حضرت, ہلکا امتحان کہ بھئی میں امتحان دینے تیار ہوں, امتحان لینے تیار ہیں, کیا امتحان لیتے, لے جی میں جواب دیتا ہوں. یہ پرفیکٹ تیاری کی بات ہوتی ہے. جو کمزور تیار والا ہوتا ہے انہیں کیا کرتا ہے, جب امتحان جو ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, بخار آ جاتا ہے, جو پرفیکٹ تیار رہتا ہے تو میں کیا پوچھنے کی پوچھو بھی جواب دیتا ہوں الحمدللہ. تو وہ تو دوستی کا امتحان چل رہا تھا, تو پورا امتحان دینے کو حضرت ابراہیم تیار. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جتنے پرچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان کے لیے گئے سب کو پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے, پورا. اور حضرت ابراہیم نے کیا کہا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم کہنے لگے, ارے بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب, میری جان, میرا مال, میرا ظاہر, میرا باطن, میری زندگی, میری موت سب اللہ کے لیے ہیں. جو اللہ کی چیز اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں, اللہ ان تمام چیزیں جو کچھ مجھ سے متعلق ہے سب سے بڑا ہے. تو یہ اسماعیل کیا ہے,
اسماعیل کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اس کو اس طرح کہ اسماعیل 10 ہوتے 100 ہوتے قربان کر دیتا. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا. حضرت اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے آپ کی امتحان کے لیے مجھے قبول فرما لیا ذبح ہونے کو. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے قربان ہونے کو قبول کر لیا. ورنہ بہت سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اسحاق بھی تھے، اسحاق کو قربان کرنے کو کہتا، لیکن مجھے قربان کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ بھی بچہ دے کر اتنے دنوں کے بعد. تو میں خوش نصیب ہوں کہ نہیں؟ تو خوش نصیبی کا اظہار کرتے ہوئے وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کہا. اللہ نے اسی وقت مدد فرمائی، دمبے کو بھیجا جنت سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر یہ کرے نہیں، حضرت جبریل نے ان کو ہٹا کر دمبا کو لٹایا. گویا وہ عزم مصمم میں اپنے چھری کیا کر رہے ہیں؟ چلا ہی رہے ہیں. ان کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا کو لٹایا، مینڈے کو، اور مینڈے پر چھری چل گئی. اور اسی نیت سے چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میرا بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ ذبح ہو رہا ہے. خیر، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا. تو جو ہی پاس کیا تو ہم نے اس وقت پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے بتایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں. گویا اس قربانی کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کے نسل کو نبوت کے لیے قبول فرمایا. 62,000 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہوئے. کتنے ہزار؟ 62,000، کوئی معمولی بات نہیں. اور اس کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں فرق کیا؟ ادھر بھی نبی آئے ادھر بھی نبی آئے، لیکن سرتاج انبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھیجنے کا وقت نمبر آیا تو اسحاقی رہیں گے یا اسماعیلی رہیں گے؟ تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کے لیے تیار کروایا، وہ جو منظر ہے قربانی کا، اس منظر کی بدولت حضرت امام الانبیاء کو جس وقت آنے کا نمبر آیا تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل کو قبول فرمایا. اور یہی واقعہ بعینی ہی حضرت نبی علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ، منت مانی تھی حضرت خواجہ عبد المطلب نے. خواجہ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ جو بچہ 10واں ہوگا وہ اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا. وہ بڑے پیارے، بڑے لاڈلے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا تو تیار ہو گئے. خواجہ عبد المطلب، اس کو تو قربان کر دینا چاہیے. انا ابن ذبیح اللہ وابن ذبیح اللہ، فرمایا میں تو ذبیح اللہ کا بیٹا، ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. تو اس وقت کے راہبوں نے کہا، جو اس وقت دین کے جو ذمہ دار تھے، کہا بھائی اتنا اچھا بیٹے کو کوئی ذبح کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں ایک دیت، یہ ایک انسان کی جو دیت ہے وہ 10 اونٹ ہے. 10 اونٹ ذبح کیجئے، قرآن ڈالیے. قرآن میں عبداللہ کا نام آ رہا ہے یا اونٹ کا نام آ رہا ہے؟ اونٹ کا آ گیا تو اونٹ ذبح کر دیجئے. عبداللہ کا آ رہا ہے، پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالو. تو جب قرآن ڈالا گیا 9 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام ہی آیا. قرآن میں 10 اونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، 10 اونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، 10 اونٹ بڑھتے جا رہے ہیں. آخر میں جب 100 اونٹ ہو گئے تب اونٹ کا نمبر آیا، 10ویں مرتبہ اونٹ کا نمبر آیا تو 10، وہ 10ویں نمبر اونٹ تو وہ بھی 10 ہو گئے، تو 90 + 10 100، تو 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے